بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل میں نے آپ کے سامنے غسل کے فرائض اور اس کی سنتیں عرض کی تھیں۔ آج وضو کی اہمیت اور اس کے فرائض میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی جو چابی ہے فرمایا وہ وضو ہے۔ فرمایا جتنا اچھا آپ کا وضو ہوگا اتنی ہی اچھی نماز پڑھی جائے گی۔ اگر آپ کا وضو صحیح نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نماز کی چابی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ وضو ہے۔ اور وضو کی جو زیادہ فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی گھر سے باوضو ہو کر آئے۔ مسجد میں بھی اجازت ہے، کر سکتا ہے، لیکن زیادہ فضیلت اللہ کے نبی کا معمول بھی یہی تھا کہ گھر سے وضو کر کے آنا۔ اس پر بڑے حدیث میں فضائل آتے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، من تطہر فی بیتہ، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، پھر وہ اللہ کے گھر مسجد میں آ گیا، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ وہ فرائض نماز یا جو بھی نماز کا وقت ہے وہ ادا کرے۔ فرمایا کانت خطواتہ، اس کے جو قدم ہیں، فرمایا ہر قدم پر اللہ اس کے ایک گناہ کو معاف فرمائیں گے، اور ہر قدم پر اللہ اس کے درجے کو بلند فرمائیں گے۔ تو یہ باوضو مسجد سے جو ہے گھر سے باوضو ہو کر آنا، اس پر فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا، من خرج من بیتہ مطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ، کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد آئے تاکہ فرض نماز ادا کرے، فرمایا فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کو ایسے اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے احرام باندھ کر حج کو جانے والے کو۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو یہ ہمارا جو سفر ہے مسجد پہنچنے تک کا، یہ گویا ہمارا لیے جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ عبادات، یہ ہمارا سفر عبادت بن رہا ہے۔ اور وضو ایسی چیز ہے کہ اس سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آپ نے بڑی تفصیل سے فرمایا، اذا توضع العبد المسلم، کہ جب مسلمان آدمی وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ، اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے، فرمایا خرج من وجہہ کل خطیئۃ نظر الیہا بعینہ، جیسے ہی اس نے چہرے کو دھویا، آنکھوں سے جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ نے سب کو معاف فرما دیا۔ جب ہاتھوں کو دھوئے گا تو ہاتھوں سے جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ نے سب معاف فرما دیں گے، اور جب پاؤں کو دھوئے گا، پاؤں سے جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ سب کو معاف فرما دیں گے۔ یہ صرف ابھی نماز پڑھی نہیں ہے، صرف وضو کر رہے ہیں، اس پر یہ فضائل ہیں۔ اور آپ سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہوں گے، میدان محشر اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، آپ امت محمدیہ کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے عجیب بات فرمائی، فرمایا اس زمانے میں گھوڑے تھے، لوگوں کی گھوڑوں کی مثالیں صحیح سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر ایسا گھوڑا جس کے جو ہے پاؤں پر بھی سفیدی ہو، پیشانی پر بھی سفیدی ہو، وہ کالے رنگ کے گھوڑوں میں چلے جائیں تو واضح نظر آئیں گے کہ نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل ان کا پتہ چل جائے گا، یہ ان کے پیشانی پر بھی سفیدی ہے، پاؤں پر بھی جو ہے سفیدی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کے اعضاء جو ہیں کل قیامت کے دن وضو کی وجہ سے چمکیں گے، ان پر نور ہوگا، تو میں ان سب کو اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ اور باوضو رہنے کی، یہ تو وضو کرنے کی فضیلت، اور باوضو رہنے کی بہت زیادہ حدیث میں فضیلت آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے باوضو رہنے سے، اور جو ہے ناپاک رہنے سے، جنبی رہنے سے، اس سے گھر میں بے برکتی آتی۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے رزق میں تنگی ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتائیں۔
تو آپ نے یہ فرمایا اقم الطہارہ یوسع علیک رزقک، کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو، اللہ تمہارے رزق میں وسعت فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ باوضو رہیں، ہم پورا وقت جیسے وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر لیں۔ اور حدیث میں آتا ہے لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، کہ مومن آدمی اپنے وضو کا خیال کرتا ہے، کہ وہ کبھی بھی باوضو نہیں کبھی بھی بے وضو نہیں رہتا، جیسے وضو ٹوٹتا ہے فوراً دوبارہ وضو کر لیتا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے شیطان سے یہ پوچھا حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں کتنے لوگ تمہارے دشمن ہیں؟ تو اس نے 15 لوگوں کے بارے میں کہا۔ ایک اس نے یہ بھی کہا جو ہمارا مقصد ہے کہ جو آدمی باوضو رہتا ہے، ہر وقت وضو میں رہتا ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، میں اس کے پاس نہیں جاتا۔ جب آدمی کا وضو ہوتا ہے آدمی کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ باوضو رہیں، اور جب سونے لگیں حدیث میں یہ آتا ہے تب بھی باوضو ہو کر سوئیں ہم۔ جو آدمی فرمایا وضو کر کے لیٹے گا، اللہ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتے۔ اور ایک موقع پر یہ بھی آتا ہے انسان کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور پھر جب بھی رات کو آنکھ کھلے آدمی جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ تو اس لیے بھائی وضو کرنے کی بہت فضیلت ہے، باوضو رہنے کی بہت فضیلت ہے۔ ان فضیلتوں کو سامنے رکھ کر ہم وضو کریں، ٹھنڈا پانی ہو تب بھی ہم باوضو رہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کیا تمہیں میں ایسی چیز بتاؤں علی ما ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا، ایسی چیز جس سے اللہ تمہاری خطاؤں کو بالکل معاف کر دے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، تمہارے درجات کو بہت بلند کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے، تو آپ نے 3 چیزیں فرمائی۔ ایک چیز عرض کرتا ہوں ان میں سے، آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ مشکل تنگی کے وقت کامل وضو کرنا، مثلا یعنی دل نہیں کرنا وضو کرنے کو، یا ٹھنڈا پانی ہے پھر بھی آپ پورا مکمل وضو کرتے ہیں تو اللہ اس سے آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، درجات کو بہت بلند فرما دیں گے۔ تو وضو کے اندر 4 فرائض ہیں، اور قرآن کی سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 6 میں اللہ نے ان 4 کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، اے ایمان والو جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلا کام کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو۔ یہ پہلا فرض ہے وضو کا۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ بالوں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، اور کان کی اس لو سے لے کر اس لو تک، یہ ہے مکمل چہرہ۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کر کے صرف اتنا دھوتے ہیں، یہاں سے جگہ خشک رہ جاتی، بعض دفعہ اوپر سے، اور بعض دفعہ یہاں سے نظر آ رہی ہوتی، ٹھوڈی کے نیچے جگہ خشک رہ جاتی، تو ان کا وضو نہیں ہوتا، ظاہر وضو نہیں ہوگا، نماز بھی۔ اس لیے پورے چہرے کو اچھی طرح دھونا، کہ پورا چہرہ ہم گھیر لیں، جو چہرے پر صادق آتا ہے، کان کی اس لو سے لے کے اس لو تک، یہاں سے لے کر نیچے تک۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا قرآن میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَاغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، کونیوں تک نہیں بلکہ کونیوں سمیت، یعنی ایسے آدمی پانی لے کر اچھی طرح پوری کونیوں کو گھیر لے، اس طرح اچھی طرح، ایسا نہیں بعض دفعہ ایسے ساتھی کرتے ہیں، بس ایسے کر کے پھر دوسرا ہاتھ دھو، یہاں سے نیچے سے کونی خشک رہ جاتی، اگر کونی خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگی تو آگے کوئی بھی عبادت آپ کی سے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ تیسرا فرض وضو کا یہ ہے کہ سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، کہ آپ ہاتھ گیلا کر کے اپنی ٹوپی اتار کر اس طرح یہ رکھ لیں سر پر، اس سے چوتھائی یہ فرض ہے اتنا، باقی پورے سر کا مسح کرنا چاہیے، وہ آگے سنتوں میں آئے گا۔ اور آخری بات آپ نے فرمائی کہ اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے ایڑی خشک رہ جاتی۔ ایک موقع پر آپ سفر میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی تیاری کر رہے تھے، ساتھی وضو کر کے آئے، بعض کی ایڑیاں آپ نے دیکھ لی خشک ہیں، تو آپ نے وہیں سے آواز لگائی وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ، کہ ہلاکت ہے جن لوگوں کے لیے جن کی ایڑیاں خشک رہ گئیں،
ان کا تو وضو کامل نہیں ہے، یہ نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یعنی اتنا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری ایڑیاں خشک نہ رہیں، انگلیوں کے درمیان سے بھی جو ہے ہم اپنی انگلیوں کو خلال کریں تاکہ وہ کہیں سے خشک نہ رہ جائے، اور پیچھے ایڑی کو اچھی طرح ٹخنوں سمیت دھونا، سارے پاؤں کو یعنی صحیح طریقے سے دھونا کہ کہیں ہمارے وضو میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اگر وضو میں کمی رہ گئی تو ظاہر ہے آگے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔